اور ان کو اپنا فرشتہ کہہ کے بلاؤں گا، میرے فرشتے۔ جیسے بندے تو سارے ہی ہیں خدا کے، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ہے وہ اللہ کا عبد اور بندہ ہے۔ بندے تو سارے ہیں مگر جن پر مہربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے قل ان عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکتا۔ تو بندے تو سارے ہیں مگر بعضوں کو چن کر اپنا کر لیتا ہوں، اس طرح فرشتے تو سارے ہیں، جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے ان کو اپنا بنا دیتا ہوں۔ یہ اضافت تشریفی کے درود و سلام نے ان کو اپنا بنا لیا۔ تو یہ پیغام باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس اضافت تشریفی میں فرمایا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ امت تو ساری ہی ہے مگر جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، وہ امت ہو جائے گی۔ جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے۔ اضافت تشریفی یہ شرف کیسے ملا؟ درود و سلام کے سبب۔ فرشتوں کو ملائکۃ کا ٹائٹل جو ملا اس کے فرشتے یہ شرف صرف یصلون علی النبی نے عطا کیا، نبی کے درود و سلام کے سبب سے عطا کیا، درود و سلام کے سبب سے۔ اور اس درود و سلام کی نسبت میں نے کہا میلاد سے ہے۔ نبی پر درود و سلام اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرشتے بھی پڑھیں تو انہیں اپنا بنا لیتا ہے، اور امتی پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ تو تھا خبر، یہاں تک تھی خبر کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر تھی۔ اس کے بعد امر ہے، یہاں تک خبر تھی، آپ کو خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد امر اور حکم ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ایمان والا رہنا چاہتے ہو اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور میرے مصطفیٰ کا بننا چاہتے ہو اور میرا بن جانا چاہتے ہو ملائکۃ کی طرح، تو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ پہلے خبر دی، اب امر دیا، سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، علمی نقطہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صریح امر ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے فرضیت و وجوب کا۔ ایک ٹھوس علمی بات بتا رہا ہوں، اس امر سے ثابت ہوا بغیر اشتباہ کے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ درود و سلام پڑھنا فرض ہے، یہ حکم الہی ہے، صیغہ امر ہے، یہ وجوب کے لیے ہے۔ درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اب آگے چلیں، فرض ہے تو پھر کسی کنارے پہ لے جائیں گے نا اس کو۔ تو جب فرض ہے اور فرض بھی اتنا اعلیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اس نے اپنی خبر دی ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر دے کر پھر امر کرتا ہے، ورنہ کسی امر سے پہلے اس نے اپنی خبر نہیں دی۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اپنی کوئی خبر نہیں دی کہ میں بھی پڑھتا ہوں یا نہیں، اس نے کس کی پڑھنی ہے۔ روزہ رکھو، امر دیا، خبر اپنی نہیں دی، وہ روزوں سے پاک ہے۔ حج کرو، امر دیا، خبر نہیں دی۔ بولے نا، خبر کاہے کی دے؟ وہ روزے رکھتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ تو خود معبود ہے، اس لیے کہیں خبر نہیں دیتا، امر دیتا ہے۔ جب حضور پر درود و سلام کی باری آئی تو امر بعد میں دیا، پہلے اپنی خبر دی۔ اس لیے یہ جو صیغہ امر ہے یہ بطریق اولا اس بات وجوب و فرضیت کرتا ہے، یہ فرض ہے درود و سلام۔
اب یہاں جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، کتابوں میں نہیں ہے یہ بھی، ہاں صرف ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں۔ جب یہ فرض ہوا اور اعلیٰ فرض ہوا جو خبر کے بعد وارد ہوا جس کا عمل، تو پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی فرض کے درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں مفتی اعظم صاحب اور محقق الاسر ان کی توجہ کے لیے۔ جب یہ اعلیٰ فرض ہے تو اعلیٰ فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی اعلیٰ فرض کا ہونا چاہیے، یعنی یہ فرض ادا ہو تو کسی ایسے مقام پر ادا ہو جو مقام بھی فرضوں میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اس فرض کی ادائیگی کی شان یہ ہے کہ اس جگہ پر ادا ہو کہ جس سے اعلیٰ محل اور جگہ اور کوئی نہ ہو۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے سارے فرضوں کا تاج نماز کو بنایا، اپنے کل فرائض کا تاج نماز کو بنایا، اور اس نماز میں درود حضور پہ درود و سلام پڑھنے کا فرض اپنی نماز کے اندر سجایا۔ نماز کو کل فرضوں کا تاج بنایا اور حضور پر سلام کو فرضیت نماز کے برتن کے اندر سجایا۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ نماز کے اندر فرمایا پڑھو میرے نبی پر سلام، میرے نبی پر سلام پڑھو۔ حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود و سلام پڑھو، حکم تھا۔ آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے۔ حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، جگہ دے دی۔ کون سی جگہ؟ نماز۔ پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو۔ بھائی تعالی، نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے، یہ منشا عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے۔ تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے، متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادتن للہ، ہاتھ مانگ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف۔ تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے، جب متوجہ ہو کے تیری دہلیز پر بیٹھے تو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب بتا، یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے یا تیرے محمد کا سوچے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کدھر جائیں؟ عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
وتبتل الیہ تبتیلا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا. اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے. یہ قرآن کا حکم ہے. ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا، جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو. اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مجھے بتا دینا بیٹے یہ کیو ٹی وی کا جو لائیو ہے نشریات کس وقت تک ہے؟ میں اسی ٹائم پہ ختم کر دوں گا. میرا مضمون تو اتنا لمبا پڑا ہے کہ یہ تو 12 گھنٹے بھی ختم نہیں ہے. جو ٹائم مقرر ہے بس وہیں چھوڑ دوں گا. اپنے بیٹے بس ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. ہمارا کیا ہے، جتنا سودا آج دے دیا تو نہیں تو اگلا سودا پھر اگلی جگہ دے دیں گے. ہم نے تو ہر جگہ گاہک ہی ڈھونڈنے ہیں اور ایک ہی بولی لگانی ہے اور ہر جگہ سودا بیچتے جانا ہے. کوئی بات نہیں ہے. تو باری تعالیٰ یہاں کر ذہن بٹ گئے، ذہن اس مسجد والے کے اس مسجد میں آئے، ادھر گئے. یہ کہتے ہیں صرف ذکری، بس نماز میں عبادت میں صرف اللہ کی طرف دھیان کرو. ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی، تو نے کہہ دیا حضور پہ سلام پڑھو. اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جائیں ادھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. تیرا سوچیں، محبوب تیرے کا سوچیں، کیا کریں؟ یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شرک سا لگ رہا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ایسا نہیں ہے. شیطانی سوچ رہی ہے، ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا، دھیان بدل گیا، تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے. اب کیا کریں؟ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں، یہ شرک نہیں. ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے. ہائے ہائے، رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے. اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے. ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے. ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے. توحید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، ادھر ادھر تم نے بنا رکھے ہیں. میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ درد ہو ہے نہ درد ہو ہے.